یوں تو دنیا کی تاریخ پراسرار واقعات اور ایسے سوالات سے بھری ہوئی ہے جن کے جوابات انسان آج تک تلاش کرنے میں ناکام رہا ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ 1518 میں کچھ لوگ ناچتے ناچتے مر گئے۔ جی ہاں، نہ کوئی جشن تھا، نہ کوئی موسیقی، نہ کوئی دعوت۔ ناچنا، جھومنا، گانا عام طور پر خوشی کی علامت ہوتے ہیں۔ خوشگوار لمحوں میں، زندگی کے جشن میں انسان جھومتا ہے، مگر 1518 میں ایسا نہیں تھا۔ اس سال ناچنا موت کی نشانی بن گیا۔ یہ لوگ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی دیوانگی میں ناچ رہے تھے، اتنے زور سے، اتنے لمبے وقت تک کہ ان کے جسم جواب دے گئے اور کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ کوئی اچانک دماغی بیماری تھی، یا کسی جادو، ٹونے یا مذہبی عذاب کا اثر، یا شاید انسان کے ذہن کی وہ گہرائیاں جنہیں آج بھی سائنس مکمل طور پر نہیں سمجھ پائی؟ یہ ہے دی ڈانسنگ پلیگ آف 1518، ایک ایسا راز جو آج بھی تاریخ کی سب سے پراسرار گتھیوں میں سے ایک ہے۔ یہ سب شروع ہوا جولائی 1518 میں، جب فرانس کے شہر اسٹریسبرگ کی ایک گلی میں ایک عورت باہر نکلی اور اچانک ناچنے لگی۔ نہ کوئی ساز تھا، نہ کوئی مجمع، نہ کوئی تہوار، بس وہ ناچتی رہی گھنٹوں، پھر دنوں، اور رکنے کا نام ہی نہیں لیا۔ لوگ حیران تھے، کچھ نے اسے پاگل کہا، کچھ نے بدروح کا سایہ سمجھا، مگر پھر ایک اور شخص ناچنے لگا، پھر ایک اور اگلے چند دنوں میں درجنوں لوگ بغیر کسی وجہ کے گلیوں میں ناچنے لگے۔ یہ کوئی مذاق نہیں تھا، یہ کوئی فنکارانہ مظاہرہ بھی نہیں تھا۔ لوگوں کے پاؤں زخمی ہو گئے، چہرے پسینے سے تر، آنکھوں میں خوف، سانسیں ٹوٹتی ہوئی، لیکن جسم ناچتا رہا۔ کچھ لوگ تھک کر مر گئے۔ تاریخ میں اس واقعے کو کہا جاتا ہے دی ڈانسنگ پلیگ آف 1518، یعنی ناچنی کی وبا۔ تاریخی ریکارڈز کے مطابق یہ وبا کئی ہفتے جاری رہی اور کئی زندگیاں لے گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیوں؟ کیا یہ کوئی اچانک دماغی بیماری تھی جسے جدید سائنس ماس ہسٹیریا کہتی ہے، یا یہ تھا کوئی جادو، آسیب یا مذہبی عذاب؟ کچھ مورخین کہتے ہیں یہ سب ایک زہریلے اناج کی وجہ سے ہوا، ارگوٹ نامی فنگس جو دماغی ہذیان پیدا کرتا ہے۔ لیکن کیا اگر ایسا تھا تو پھر صرف یہی شہر کیوں، صرف یہی لوگ کیوں، اور صرف ناچنے جیسا عجیب رد عمل کیوں؟ کچھ لوگوں نے اسے مذہبی کفارے کی صورت سمجھا کہ شاید لوگ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دیوانہ ہو گئے، جبکہ دوسروں نے کہا یہ انسان کے ذہن پر دباؤ، غربت اور خوف کا نتیجہ تھا۔ لیکن آج تک کوئی حتمی جواب نہیں ملا۔ 1518 کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانی ذہن دنیا کی سب سے بڑی گتھی ہے۔ یہ سچ ہے کہ انسان چاند پر پہنچ چکا ہے، لیکن اپنے ہی دماغ کے کچھ راز ابھی تک نہیں کھول سکا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ماس ہسٹیریا تھی، یا کوئی روحانی پراسرار طاقت کا اثر؟ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔